الحمد والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران مکرم، آج کے درس کے اندر جس عظیم ہستی کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں، سرخیل اہل بیت کے عظیم فرزند، عظیم چشم و چراغ جناب سیدنا حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت جناب سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تذکرہ خیر آج کے درس کے اندر ہم کریں گے، کیونکہ ماہ رجب المرجب اس مہینے کو کئی بزرگان دین سے نسبت حاصل ہے۔ انہی میں سے جناب سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تذکرہ بھی اسی ماہ رجب المرجب کے اندر کیا جاتا ہے، کیونکہ حضرت جناب سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی وہ عظیم ہستی ہے جس نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائی، اور جو حسن اخلاق کی چاشنی سے آپ نے بد اخلاقی کی کڑواہٹ کو دور فرما دیا، عمدہ کردار کی خوشبو سے پریشان حالوں کی داد رسی فرمائی، اور علم کے نور سے جہالت کی تاریکی کا خاتمہ فرمایا۔ آپ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے علم کے فیضان سے ہزاروں لوگوں کو دین محمدی سے فیض یاب فرمایا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام مبارک جعفر ہے اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کی ولادت 80 ہجری کے اندر ہوئی۔ آپ کے دادا جان شہزادہ امام حسین حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے والد ماجد حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدتنا ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یوں والد کی جانب سے آپ حسینی سید ہیں، اور والدہ کی جانب سے دیکھا جائے تو آپ صدیقی ہیں۔ آپ کا نام مبارک، آپ کو صادق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کا لقب مبارک ہے نا، صادق، آپ نے کبھی بھی اپنی زبان مقدس سے جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ سچ بولنے کی وجہ سے آپ کو صادق کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب تفاسیر کے اندر کہا جاتا ہے نا قال صادق، صادق نے کہا، تو صادق سے مراد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی مراد ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جو آپ کی دینی خدمات ہیں، آپ کی جو تعلیم و تربیت ہے، آپ نے مدینہ منورہ کی مقدس علمی فضا میں آنکھ کھولی، اور اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام ابو جعفر محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے بھی علم دین کو حاصل کیا۔ یاد رکھیے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 صحابہ کرام کی زیارت کی، جلیل القدر صحابہ کرام کی، جن میں سے سر فہرست جناب سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسرے نمبر پر جناب سیدنا حضرت سہل بن
الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت جناب سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ کے جو تلامذہ ہیں، تلامذہ کسی شاگرد کو تیار کرنا، یاد رکھیے کتاب کی تصنیف سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، کتاب لکھنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ کتاب کی تصنیف سے زیادہ مشکل افراد کی علمی، اخلاقی اور شخصی تعمیر ہے، اور استاد کا اس میں سب سے زیادہ بنیادی کردار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صحبت میں رہ کر کئی شاگردوں نے امت کے لیے آسانیاں پیدا کی، امت کے لیے حضرت نے معمار تیار فرمائے، اور جو منارہ نور بنے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے علمی فیضان سے فیض یاب ہونے والوں میں سے آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ہمارے امام اہل سنت کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت جناب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شاگرد ہیں، کیونکہ امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے اگر مجھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے استاذ میسر نہ ہوتے تو میں آج اس مقام تک نہ پہنچ سکتا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اگر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا استاذ نہ ملتا تو میں ہدایت ہی نہ پا سکتا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خوش اخلاقی کے پیکر تھے، طبیعت مبارک کے اندر سادگی تھی، اور چہرے کے اوپر ہمیشہ مسکراہٹ سجی رہتی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر گریہ وزاری کرنے والے تھے۔ آپ کے شاگرد اور مرید خاص ہیں حضرت داؤد، آپ نے انہیں ایک مرتبہ کہا آپ میرے لیے دعا کریں، آپ کے شاگرد نے کہا آپ کا نام اونچا، آپ کا مقام اونچا، آپ کا نسب اونچا، آپ کا خاندان اونچا، اور خاندان مصطفیٰ سے آپ کا تعلق ہے، خاندان اہل بیت کے آپ عظیم فرزند ہیں، اور مجھے کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا یہی تو وجہ ہے، نسبت بھی بڑی بلند ہے اور نسب بھی بڑا اونچا ہے، لیکن کل میرے نانا جان سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگر میرے سے کچھ پوچھ لیا اور میں اس کا جواب نہ دے سکا تو میں رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ عاجزی دیکھیے، وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ جیسے جن کے شاگرد، امام موسیٰ کاظم جیسے جن کے شاگرد، عاجزی ان کے ساری آج دیکھیں ہمیں کوئی چھوٹی سی بات کر دے تو ہم اس کی گردن تک اڑانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کی معاف کرنے کا انداز دیکھیے۔ آپ کا ایک غلام تھا، آپ نے انہیں کہا ایک مرتبہ پانی کے لیے کہا، بعض روایات کے اندر وضو کرا رہا تھا، جب وہ وضو کرا رہا تھا اس نے پانی آپ کے کپڑوں پہ گرا دیا، یعنی گر گیا، جان بوجھ کے نہیں ویسے گر گیا۔ چاہیے تو یہ تھا غلام تھا غصہ کرتے، جیسا کہ آج کل کے دور کے اندر مزدور بیچارے سے ملازم سے کوئی غلطی ہو جائے، مالک بوس صاحب کہتے بس اس سے غلطی ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، ظالم نہ بنے، فرعون نہ بنے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار سے نصیحت حاصل کریں، آپ کی تعلیمات سے نصیحت حاصل کریں، تو وہ ملازم سے غلام سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں کے اوپر پانی گر گیا، آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا جا میں نے تمہیں معاف کیا، اور جا آج کے بعد میں نے تمہیں آزاد کیا ہے۔ یہ تھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ کے علم کے اندر ہونا چاہیے 15 رجب المرجب کو آپ کا وصال پرملال ہے، اور آپ نے 68 سال کی عمر 68 سال کی عمر آپ نے پائی، اور آپ کی تدفین جنت البقیع کے اندر آپ کے دادا
جناب سیدنا حضرت امام زین العابدین اور آپ کے والد حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہما کی قبور کے پاس ہوئی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو لاکھوں سلام۔